السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے. لائف بھی سب کی اچھی جا رہی ہوگی. اچھا جی، ایک ٹویسٹ کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے انجوائے کیا ہے. اب باری ہے ایک نیا ٹویسٹ انلاک کرنے کی، جس کی جو ہنٹ ہے وہ آپ کو آج والی ایپیسوڈ میں مل جائے گی. مجھے بتائیں کہ ہم انلاک اس کو بھی کریں یا نہیں. آپ لوگ ریڈی ہیں اس نئے ٹویسٹ کے لیے؟ اور ٹارگٹ میں نے یہاں پہ مینشن کر دیا ہے، کمپلیٹ کر لیجئے گا. بہت سست ہیں آپ لوگ ٹارگٹ کمپلیٹ کرنے میں. سستی نہ دکھایا کریں بھائی، ایکٹیو ہو جائیں. ایکٹیو. ڈاکٹر نے تیزی سے سر ہاں میں ہلایا. داراب دھک سے پیچھے ہٹا اور گہری سانس لیتے ان کے لفظوں پر یقین کرنے کی کوشش کرنے لگا. اس کی آنکھیں سچ اور جھوٹ کو پہچان سکتی تھیں. ڈاکٹر سچ کہہ رہا تھا. یہ وہ جانتا تھا. عین وہاج خان وہ عورت تھی جس کی طرف داراب خان آفندی نے کبھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، چاہے وہ بچپن تھا یا جوانی کی دہلیز پر آیا تھا، یا پھر اب جب اس کی عمر 35 سال کے قریب ہو گئی تھی. تبھی پوری قوت سے زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کرتے اسے کالر سے دبوچ کر سیدھا اپنے مقابل کھڑا کر گیا. تم یہاں مریضوں کے علاج کے لیے تھے یا پیسے لے کر کسی پر کالا جادو کروانے کے لیے؟ وہ لفظ چباتے ہوئے سیدھا ان کے منہ پر دھاڑا تھا. ڈاکٹر کی حالت غیر ہونے لگی. تمہیں سکھانا پڑے گا کہ اپنے فرض کے ساتھ وفا کیسے نبھائی جاتی ہے. چل تھانے. اس ڈاکٹر کو آگے دھکیلتے وہ ریوالور ان کی پیٹھ میں گاڑتے اپنے ساتھ اریسٹ کر لے گیا. ڈاکٹر کو یہ کام کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ کس کے بھائی کے ساتھ یہ دغا کر رہے ہیں. یہ دغا کر رہے ہیں جن کا خون ایک پولیس والے کی رگوں میں بھی دوڑ رہا تھا. وہ ڈیوٹی سے رات گئے واپس گھر لوٹا تھا، لیکن اس وقت تک سب رات کے ڈنر کے لیے کھانے کی میز پر موجود تھے. باہر ٹھنڈ رات کی تاریکی کے ساتھ بڑھ رہی تھی، اتنی کہ ہر کوئی شال میں لپٹا صرف ہاتھ باہر نکالے کھانا کھا رہا تھا. ملازم ایک جانب ہاتھ باندھے مؤدبانہ انداز میں کھڑے تھے، لیکن ایک وہ تھا جو صرف وردی میں ہی آگ بنا تیز طوفان کی طرح حویلی میں داخل ہوا تھا. اس کا رخ سیدھا اپنے کمرے کی جانب تھا جب مورے کی آواز پر اس نے پلٹ کر اس جانب دیکھا. داراب، کدھر جا رہا ہے بچے؟ ادھر آؤ. وہ پیار سے اسے اپنے پاس بلانے لگی. داراب نہ چاہتے ہوئے بھی بجھے دل سے ان کی جانب قدم بڑھا گیا. باقی سب نے بھی ایک ایک بار
اسے ضرور دیکھا تھا۔ مہروز اور مہرام کی تو جیسے آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ بیٹھو بیٹھو، کھانا کھاؤ، اتنی سردی میں بنا جیکٹ کے تم بیمار ہونا چاہتا ہے؟ وہ ماں تھی، بچوں کی عمر چاہے جو بھی ہو جاتی، لیکن ایک ماں کے لیے بچے ویسے ہی رہتے جیسے وہ پیدا ہوتے ہوئے تھے۔ داراب نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بائیں جانب بیلا بیٹھی تھی، جو اس کے اتنے سخت تاثرات دیکھ خود ہی احتیاط کرتی اٹھ کر اس کی پلیٹ بنانے لگی، ورنہ اسے یہ توفیق ایسے ہی کبھی نہ ہوتی۔ تم رہے گا یا جائے گا؟ سوال مورے کی جانب سے آیا تھا، مگر جواب کے لیے دیکھا سب نے تھا، کیونکہ وہ اکثر صرف رات کو ڈنر کرنے آتا تھا اور واپس چلا جاتا تھا۔ نہیں مورے، ریسٹ کروں گا، وہ دھیمے لہجے میں جواب دیتے چمچ سے کھانا کھانے لگا، جب اس کی اپنی نظر اپنی انگلی میں موجود انگوٹھی پر گئی۔ یہ انگوٹھی ساتھ بیٹھی لڑکی کے نام کی تھی، شاید اسی لیے داراب کو اس وقت اپنی انگلی بری طرح سے جلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اچھا ہے، تم کو گھر بھی اب آتے رہنا چاہیے۔ داجی کھانے میں مصروف بیچ میں تھوڑا رک کر اس سے مخاطب ہوئے۔ داراب ان کو دیکھے بغیر سمجھ گیا تھا کہ وہ کیوں ایسا کہہ رہے تھے۔ بیلا ذرا سا گلا کھنکار کر خود کو کھانے کی جانب متوجہ کرنے لگے۔ لالا، آپ کا زخم کیسا ہے اب؟ داراب کو ایک دم سے ضریاب کے زخم کا خیال آیا۔ وہ فوراً سے فکر مند ہوتا ان سے نرمی سے پوچھنے لگا، ٹھیک ہے اب الحمدللہ؟ ڈاکٹر آئے تھے آج؟ وہ صبح مہرام کے ساتھ کال پر تھا، جب پیچھے سے ڈاکٹر کے آنے کا سنا تھا، وہی اب تک ذہن میں لیے ہوئے تھا۔ آیا تھا، لیکن خان نے اس کو بھگا دیا۔ جواب ضریاب کے بجائے سیما کی جانب سے آیا تھا۔ داراب نے چونک کر ان دونوں کو دیکھا۔ بھگا دیا؟ لیکن کیوں؟ نا سمجھی سے پوچھا۔ خود جو یہ بڑا تیز مار خان ہے، پوچھو اپنا بینڈیج کس سے کروایا ہے؟ اب بولتا ہے، لیکن ان کو خیال ہی نہیں۔ وہ پہلے سے ان پر تپی بیٹھی تھی، تب ہی اب پوچھتے ساتھ سلگ اٹھی۔ لالا، آپ کو خیال کرنا چاہیے۔ وہ بظاہر نارمل بات کر رہا تھا، لیکن بینڈیج والی بات پر اسے وہ تعویذ جھٹکے سے یاد آ گیا، اور پھر موڈ سخت خراب ہو گیا۔ چاچو، ہم زی چاچو کے گھر کب جائیں گے؟ مجھے زامل زالے کے ساتھ کھیلنا ہے۔ مہروز صبح سے ہی یہی ایک ضد پکڑ کر بیٹھی تھی کہ اسے ان دو کیوٹیز کے ساتھ کھیلنا ہے، لیکن سیما بار بار اس کو چپ
کروا دیتی۔ محرام ہوتی تو دوبارہ کبھی نہ دہراتی۔ یہ مہروز تھی، اپنے چاچو کی فیورٹ اور ضدی طبیعت کی مالک۔ کیوں نہیں، کل چلیں گے بیٹا۔ داراب کے مسکرا کر اجازت دینے پر سب نے اسے تعجب نگاہوں سے دیکھا۔ انفیکٹ ہم سب چلیں گے۔ وہ ایسے بول رہا تھا جیسے سب ٹھیک ہو، کچھ نہ ہوا ہو۔ وہ قیامت جسے ضریاب اب تک نہیں بھولے تھے اور شاید کبھی بھولتے بھی نہ۔ داراب اس کو بالکل ہی فراموش کر گیا تھا۔ کیسے جائے گا سب؟ وہ ادھر سے قطع تعلق کر گیا تھا۔ بیلا کو اس کی بات سخت ناگوار گزری تھی، اتنی کہ اسے یاد تک نہیں رہا کہ وہ کس کے سامنے اس تلخ لہجے میں بول پڑی تھی۔ داراب نے سخت کٹیلی نظروں سے اسے دیکھا، جیسے کہنا چاہتا ہو ایک بار پھر بولنا۔ تم اپنی زبان بند رکھو۔ بیلا کو سختی سے ٹوکتے وہ مہروز اور محرام کی جانب متوجہ ہوا۔ بیلا پوری قوت سے لب بھینچ کر رہ گئی۔ میری پرنسس کا دل ہے تو ضرور چلیں گے، ٹھیک ہے لالا؟ اس نے اجازت طلب نگاہوں سے ضریاب کی جانب دیکھا۔ ہم کیا بولے، جا سکیں تو ضرور جاؤ۔ ان کا انداز بجھا بجھا سا لگ رہا تھا۔ سیماب نے قرب بھری نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ وہ بیوی تھی ان کی روح سے بھی زیادہ ان کے قریب۔ وہ گواہ تھی ان پر گزری ہر رات کی، جو ان کے لیے صرف اذیتوں اور قرب کا باعث بن رہی تھی۔ آج کل یہ وہ ضریاب خان آفندی نہیں لگ رہے تھے جو وہ تھے۔ یہ کوئی اور چراغ تھا جو نہ پوری طرح سے جل رہا تھا اور نہ ہی بجھ رہا تھا۔ کیوں لالا، ہم سب مل کر چلیں گے۔ وہ زی ہے، ہمارا زی۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ داراب کو ان کے حال پر دکھ ہوا تھا۔ لہجے میں کرچیاں سی گھل گئی تھی۔ ضریاب کچھ کہے بنا ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ کھانا بیچ میں ادھورا رہ گیا۔ شاید ایک نوالہ بھی اب مشکل ہی ان کے حلق سے نیچے اتر سکتا تھا۔ ہمارے اندر مزید وہ بے یقینی والی نگاہیں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ ہم مزید برداشت نہیں کر سکتا کچھ بھی۔ کہتے وہ رکے نہیں تھے، دھیرے دھیرے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ ان کے جاتے ہی سیماب بے چین ہوتی نم آنکھوں سے انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ مورے، ان کا کیا، جو اپنے بچوں کو ایسے بکھرے دیکھ اپنے کمزور دل پر بیتتی قیامت کو چھپانے کی لاکھ کوشش کر رہی تھی، لیکن پھر بھی آنکھوں کی نمی باڑ توڑتی رخسار پر بہہ گئی۔ داجی خاموش تھے۔ شاید ان کے پاس
کچھ کہنے کو الفاظ نہیں تھے، یا شاید آج انہیں اپنی شخصیت ملال میں ڈوبی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ماحول اسی طرح سنگین رہا جیسے کوئی کچھ کہنے قابل نہ رہا ہو۔ کھانا کھاتے ہی سب لوگ دھیرے دھیرے اپنی جگہ چھوڑتے کمروں میں جانے لگے، جب پیچھے سے مورے کی آواز پر داراب بے ساختہ رک گیا۔ وہاں صرف وہی 2 لوگ بچے تھے۔ ادھر بیٹھو۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلا کر بٹھایا۔ یہ منظر اوپر اپنے کمرے میں جاتی بیلا دیکھ کر سیڑھیوں میں ہی رک گئی۔ وہ چاہ کر بھی ان کے بیچ ہونے والی گفتگو نہیں سن سکتی تھی، لیکن داراب کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ اسے کچھ اندازہ ہو رہا تھا۔ کتنی ہی دیر بعد داراب ستے ہوئے چہرے کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ بیلا سامنے ہی بیڈ پر بیٹھی اپنے نرم و ملائم پیروں پر لوشن مل رہی تھی۔ جب نظر داراب پر گئی، وہ اپنے ہی دھیان میں شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ بیلا حیران تھی کہ آج اس نے شرٹ اس کے سامنے نکال کر صوفے پر رکھ دی تھی۔ وہ خود اس وقت صرف پینٹ اور سیاہ رنگ کی ویسٹ میں ملبوس تھا، جس میں اس کے گورے بدن اور ٹھوس بائسیپس کی بھرپور نمائش ہو رہی تھی۔ اس کا وجود طلسمی تھا، دیکھنے والے کو پل میں اپنی جانب مائل کر لیتا تھا۔ داراب اسی طرح صوفے پر بیٹھ کر کچھ سوچنے لگا۔ بیلا کی نگاہیں مسلسل اس پر ٹکی تھیں۔ جب داراب کے اسے دیکھنے پر وہ اچھل کر پڑی، داراب نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا، پھر خود کو بغیر شرٹ کے صرف ویسٹ میں۔ اس کے 6 ایبس بھرپور نمایاں ہو رہے تھے۔ داراب نے جھٹ سے اسے گھور کر دیکھا، جو بنا اجازت اسے لتاڑ رہی تھی۔ یہ سب کسی اور دن ہوتا تو شاید وہ اسے بتا دیتا، لیکن اس وقت وہ خود الجھا ہوا تھا۔ یہ تمہاری بھابھی کو مسئلہ کیا ہے؟ اس کے ایک دم سے ایسا سوال کرنے پر بیلا نے چونک کر اسے دیکھا۔ مطلب کون سی بھابھی؟ وہ واقعی اس بھابھی لفظ پر کسی کو تصور نہیں کر پائی۔ عین دلدار خان کے علاوہ بھی تمہارے لالا نے کسی کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی؟ بیلا کے اتنے بے وقوفانہ سوال پر تڑک کر استفساریہ پوچھا۔ ہمارے لالا نے؟ وہ تڑک کر اپنے بھائی کی سائیڈ لینے ہی والی تھی۔ بس میں نے تمہارے لالا کے نام کے قصیدے سنانے کو نہیں کہا۔ اس کے شروع ہونے سے پہلے ہی داراب نے بیچ میں اسے سختی سے ٹوک دیا۔ اس کی بات پر بیلا جھٹ سے بیڈ سے نیچے اتر آئی۔
لالا ہے وہ ہمارا، ہم کرے گا اس کی بات۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے داراب کے ہی انداز میں دو ٹوک ہو کر بولے۔ داراب نے ایک نظر اسے سر تا پیر سرسری سا دیکھا۔ وہ خوبصورت تو تھی ہی، لیکن اس کا مخملی انچھوا بدن داراب کو رات کے اس پہر کھلی دعوت دے رہا تھا۔ وہ خود کے اندر سر اٹھاتے شوہر کے پرزور احتجاج کو وہیں فوراً سے روک گیا اور اٹھ کر دھیرے سے قدم اٹھاتے بیلا کے قریب آیا، بے حد قریب، اور اس کی گہری خوبصورت کانچ سی آنکھوں میں جھانک کر دیکھنے لگا۔ پہلی بات تو لالا بے شک تمہارا ہے، لیکن کان میرے اپنے ذاتے ہیں، تو بہتر ہوگا اس کمینے انسان کی کوئی بات میرے سامنے نہ کرو۔ وہ ایک ایک لفظ پر دباؤ دیتے نہایت ٹھہرے لہجے میں مخاطب ہوا۔ بیلا چہرہ اوپر کی جانب کیے اسے دیکھنے لگی۔ چہرے کی رنگت پہلی ہی بات پر بدل گئی تھی۔ دوسری بات، میرے سامنے کم از کم رات کے پہر ایسے ڈٹ کر کھڑے ہونے سے گریز کیا کرو، یہ نہ ہو بعد میں پھر کھڑے ہونے لائق بھی نہ بچو۔ اب کی بار اس کی بات پر بیلا کی گہری آنکھیں بے ساختہ متحیر سی پھیلیں۔ اس نے تڑپ کر اپنا دوپٹہ کندھے کی سائیڈ سے مضبوطی سے جکڑ لیا۔ داراب نے اس کا یہ عمل گہری نظروں سے دیکھا تھا، گویا کہ وہ اپنے اور اس کے بیچ ایک انگلی کی دیوار کھڑی کر رہی تھی، بنا یہ جانے کہ سامنے داراب خان افندی کھڑا ہے۔ بھاری پتھروں کی دیوار بھی وہ ایک جھٹکے میں گرا سکتا تھا۔ یہ ایک ہاتھ میرے حق کے بیچ میں نہیں آ سکتا۔ وہ صرف ایک انگلی سے بیلا کا مومی ہاتھ نیچے گرا گیا، جس میں جکڑا دوپٹہ بھی بے ساختہ ڈھلک کر نیچے پہلو میں آ گرا تھا۔ داراب کی نگاہیں خود ہی بے اختیار پھسل کر اس کی بیوٹی بون تک گئی، اس سے آگے بھی چلی جاتی، لیکن وہ پہلے ہی اس کی نگاہوں کے ساتھ رخ بھی دوسری جانب موڑ گیا تھا۔ بیلا ہڑبڑا کر اس سے دور ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ داراب نے گردن کی پشت مسلتے ہوئے ذرا سی ترچھی نگاہ کر کر اسے دیکھا، جو اس کی ان نظروں سے تھوڑا گھبرائی سی ہوئی تھی۔ یہ تمہاری بھابھی پر کون سے تعویذ کروانے کے دورے پڑے ہیں؟ میرے لالا پر؟ وہ اسپاٹ نگاہوں سے اسے دیکھتا تڑک کر پوچھنے لگا۔ اس کے سوال پر بیلا کو لگا جیسے اس کی سانس تک رک گئی ہو۔ تو تعویذ؟ وہ بالکل انجان بن گئی، ایسے جیسے اس بارے میں کچھ نہ جانتی ہو۔ داراب نے ایک آبرو ایسے اٹھائی جیسے کہہ رہا ہو تم نہیں جانتی؟ نہیں، ہم کو کیسے پتا ہوگا؟
داراب نے اس کی بات پر کندھے بے ساختہ ڈھیلے چھوڑے۔ وہ چاہ کر بھی یہ سوچ نہیں سکتا تھا، کیونکہ بیلا اتنے سالوں سے ولی خان حویلی نہیں گئی تھی، نہ وہاں سے کوئی اس سے ملنے آیا تھا، تو وہ کیسے؟ پتہ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اس نے لفظوں پر زور دیتے پہلے ہی باور کروایا۔ بیلا کو اپنی سانسیں تک خشک ہوتی محسوس ہوئی۔ آنکھوں کے سامنے وہ پڑیا سی لہرانے لگی تھی۔ زحال کب سے اکیلا کمرے میں دائیں سے بائیں چکر کاٹ رہا تھا۔ اس وقت اس کے وجود کا انگ انگ بے چینی میں مبتلا تھا۔ وہ کمرے کے دروازے تک کو 1000 بار جا چکا تھا، لیکن پھر دیکھ کر واپس آ جاتا۔ آج ان کی بیڈ شیٹ پر ایک بھی سلوٹ نہیں پڑی تھی۔ کمرے کی ہر چیز صبح والی ہی ترتیب میں رکھی تھی۔ زحال نے رک کر گہری سانس لی اور آخر میں ضبط ٹوٹتے وہ کمرے سے باہر نکلتا، سیدھا نیچے گل کے کمرے میں آیا۔ جہاں پہنچتے اس کے کانوں میں اپنے ہی بچوں کی خوشیوں سے بھری چیخیں گونجنے لگیں، جمل کے زندگی سے بھرپور قہقہے، جن میں گل کے قہقہے بھی شامل تھے۔ یہ ایک پل زحال خان افندی نے اپنی پوری زندگی سے بڑھ کر جی لیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتا دیوار سے ٹیک لگائے وہیں کھڑا ہو گیا اور اندر سے آنے والی خوشیوں بھری آوازوں کو سننے لگا۔ وہ نہیں جانتا تھا کب اس کی گرے جھیل سی آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ سی چھا گئی تھی۔ اس نے انگلی کی پور سے اپنی بھیگی آنکھوں کے گوشے صاف کیے اور خود کو نارمل کرتا دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی زامل زالے بیڈ پر پھیلے اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ زالے تو اپنے کھلونے اٹھا اٹھا کر گل کو دے رہی تھی۔ گل کے نئے نقش ان کے باپ سے اتنے زیادہ ملنے کا ایک فائدہ یہ ہو گیا تھا کہ وہ دونوں ہی اب گل پر اتنی جلدی جان مارنے لگے تھے۔ زامل تو رہ رہ کر اپنی گل کے صدقے واری جا رہا تھا۔ وہ بار بار اٹھنے کی کوشش کرتا اور گل کے گال پر چھوٹی سی کس کرتا، پھر سے دھڑام کر کے پیچھے بیڈ پر گر جاتا۔ جمل بھی گل کے ساتھ خاصی گپ شپ کر کر پوری طرح سے کھل چکی تھی۔ زحال نے ایک نظر گھڑیال کو دیکھا، جہاں اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے اور اس کی بیوی بچے اس وقت کمرے سے باہر
یہاں موجود تھے۔ گل، یہ میری بیوی ہے، زحال نے آتے ذرا تڑک کر اسے یاد کروایا، جو بیچارے کی حق حلال کی بیوی پر قبضہ کر کر بیٹھی تھی۔ جمل نے اس کی بات پر فوراً سے اسے گھور کر دیکھا۔ گل بھی بے اختیار مسکرا دی۔ چلو سو جاؤ سب، رات بہت ہو گئی۔ زحال کا یہ بولنا تھا کہ جامل جھٹ سے وہیں لم لیٹ ہو کر آنکھیں بند کر گیا۔ اس کی اس کیوٹ حرکت پر جہاں زحال نے اسے گھور کر دیکھا تھا، وہیں جمل اور گل زور سے قہقہ مار کر ہنسنے لگی۔ اوئے، یہاں نہیں، اپنے کمرے میں چل کر سو۔ وہ بیچارہ کھل کر کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کی ماں کے بغیر ایک سیکنڈ اسے سکون کی نیند نہیں آتی۔ اب بچے جائیں گے تو ہی ماں بھی جاتی۔ انڈائریکٹلی بزنس۔ نہ می دلپاش، نہیں، میں گل کے پاس سوؤں گا۔ جامل نے جھٹ سے صاف ہری جھنڈی اپنے باپ کے سامنے لہرا دی۔ گل کے بچے، ادھر آؤ۔ زحال نے اس کے ننھے ننھے پیر پکڑ کر اپنی جانب کھینچ لیا۔ نہ دلپاش۔ وہ زحال کی گود میں واپس سے نیچے اترنے کی تکو کرتے رونے لگا۔ البتہ ذالیں چپ چاپ اپنے بابا کی گود میں آ گئی تھی۔ سونے دو اسے یہاں۔ گل کو اس ننھے سے فرشتے پر ٹوٹ کر پیار آیا، لیکن ابھی وہ اس کی شرارتوں سے اچھی طرح واقف نہیں تھی۔ تھوڑی دیر میں اسے ہر چیز میں اپنی ماں کی ضرورت پڑنے والی تھی۔ آدھی رات کو اسے نیندوں میں اپنی ماں فیڈ کے لیے چاہیے ہوتی تھی۔ اوکے۔ گل کے کہنے پر زحال دھیرے سے جامل کو بیڈ پر چھوڑ گیا۔ وہ تیزی سے گل کی گود میں آ کر سر رکھے لیٹ گیا۔ میں بھی یہی سو جاتی ہوں آج، جمل چہک کر آنکھیں پٹپٹاتی بولی، جس پر زحال کا تو گویا سانس ہی رک گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس ظالمہ کو دیکھنے لگا۔ جمل، لیکن یہ جمل جانتی تھی کہ وہ جامل کو یہاں اکیلے چھوڑ کر گل کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نہیں، کیسے؟ تمہیں ہوم ورک بھی تو کرنا ہے۔ بروقت زحال کے دماغ میں اس کا ہوم ورک ہی آیا۔ آج سنڈے تھا ابھی۔ وہ آبرو مٹکاتے زحال کے ضبط کو مزید آزمانے لگی۔ زحال کا شدت سے دل چاہا اسے کندھوں پر سے اٹھا کر لے جائے اور جا کر کمرے میں اس کی کلاس لے، لیکن گل کے سامنے وہ خود کے جذباتوں پر بڑے بڑے تالے لگا رہا تھا۔ آخر میں زحال نے کن آنکھوں سے جمل کی جانب دیکھا، کن بیچاری نظروں سے، کہ وہی ترس کھا لے اس پر۔ شام سے وہ لوگ زحال کی نظروں سے دور تھے۔
گل کے پاس تھے، اب وہ بھی اتنی دیر ان کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ رات تو مر کر بھی اکیلے نہ گزارتا۔ اوکے گل آپا، آپ ریسٹ کر لیں، ہم صبح ملیں گے۔ زمل گل کے کندھے سے لگتی بے حد اپنائیت سے بولی۔ اس کا تو وجود ہی گل کے لیے راحت بن گیا تھا۔ زامل اتنی سی دیر میں ہی سو چکا تھا۔ زحال اسے بعد میں لے جانے کا کہہ کر زالے اور زمل کو لیے روم سے باہر آ گیا۔ باقی سب اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ لاؤنج پورا خالی پڑا تھا۔ زمل آگے آگے اپنے دھیان میں چل رہی تھی جب اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلتی رہ گئی۔ زحال نے اسے ایک جھٹکے میں اٹھاتے اپنے کندھے پر لٹکا لیا تھا۔ وہ اتنی ہلکی سی تھی کہ زحال کے ٹھوس بائسپس آسانی سے اسے اوپر اٹھا گئے تھے۔ حبیب کیا کر رہے ہیں؟ وہ بوکھلا کر اس کی پیٹھ پر اپنے نازک مکے برسانے لگی۔ تم چلو ایک بار کمرے میں، بتاتا ہوں تمہیں میں۔ زالے ان دونوں کو ایسے دیکھ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ زحال ایک بازو پر زالے کو اور دوسرے کندھے پر زمل کو لیے سیڑھیاں چڑھتا اوپر سیدھا اپنے کمرے میں ہی آیا تھا۔ کمرے میں آتے اس نے زالے کو دھیرے سے بیڈ پر چھوڑا اور زمل کو بیڈ پر کھڑا کرتے اس کی نازک سی کمر تھام کر ایک جھٹکے میں اپنے قریب کر گیا۔ حبیب کیا کر رہے ہیں؟ زالے دیکھ رہی ہے۔ وہ اس کی بے لگام بے باکیوں پر یکدم سے سٹپٹا کر پیچھے ہٹنے لگی۔ تم اسے چھوڑو، اب بتاؤ۔ گل کے پاس سونا تھا؟ ہاں بتانا ذرا، سلاؤں تمہیں وہاں؟ وہ زمل کے مرمری سے بدن کو اپنی سانسوں سے بھی زیادہ قریب کر گیا۔ نہیں، میں مذاق کر رہی تھی حبیب۔ وہ رات کے اس پہر اس جن سے بچنے کے لیے 1000 بار بھی سوری کر سکتی تھی، لیکن میں اب سیریس ہوں میری جان۔ اس کے لہجے میں دھیرے دھیرے خماری سی گھلنے لگی تھی۔ زمل نے گھبرا کر زالے کی جانب دیکھا۔ جب اسے دیکھتے ہی زمل کی آنکھیں یکدم سے پھیل گئی۔ وہ بھی شام سے کھیل کھیل کر اتنی تھک چکی تھی کہ اپنی ماں کا بھی انتظار نہیں کیا اور وہیں لیٹے لیٹے سو گئی۔ زمل اپنے دونوں ہاتھ زحال کے کندھوں پر ٹکائے زور سے آنکھیں موند گئی۔ مطلب اس کی شامت پکی تھی آج۔ زحال اسے پیچھے تکیے پر ڈالتے خود اس کے اوپر سایہ افغان ہوا اور سائیڈ جلتے لیمپ کو پوری طرح سے خاموش کروا دیا۔ وہاں صرف اب ان کی سرگوشیاں باقی تھیں۔ تمہیں صرف میرا سوچنا چاہیے، وہ زمل کی گردن میں چہرہ چھپاتے بھاری جذبوں سے چور آواز میں بولا۔ زمل حیا سے سمٹتی اس کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا تنگ کر گئی۔ گل بہت خوش تھی ابھی۔
وہ گل کا تمتماتا چہرہ یاد کرتی اسے بتانے لگی، اب وہ خوش رہے گی، میں دنیا کی ہر خوشی اس کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دوں گا۔ اس کے انداز میں گل کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ زمل تہہ دل سے ان دونوں کے لیے بے حد خوش تھی۔ زحال دھیرے دھیرے اس کی پناہوں میں سب بھول رہا تھا۔ حبی، سب کو کل بلا لینا، گل سب سے مل کر اور خوش۔ وہ بول ہی رہی تھی جب زحال اس کی سراہی دار گردن سے چہرہ باہر نکالے اسے دیکھنے لگا۔ زمل کو اس نیم اندھیرے میں بھی اس کی آنکھوں میں تپش کی بھاپ سی محسوس ہوئی۔ ایک پل، دو پل وہ اسے دیکھتا رہا، پھر گہری سانس لیتے اس کے اوپر سے کروٹ بدل کر دوسری جانب رخ موڑ گیا جہاں اس کی بیٹی سو رہی تھی۔ زمل نے پریشان ہوتے اس کی پیٹھ دیکھی۔ وہ اس وقت شرٹ سے کوسوں دور تھا۔ اس کی پیٹھ پر کثرت سے جم کرنے کی وجہ سے بٹر فلائی شیپ پوری طرح سے واضح ہوئی۔ زمل دھیرے سے اس کے قریب سرکتی انگلی سے اس کی پیٹھ پر کچھ لکھنے لگے۔ اپنوں کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ابھی، وہ سمجھداری سے اسے سمجھاتی، ایک ٹانگ اس کے اوپر رکھتی، اس کی پیٹھ کے ساتھ لگ گئی۔ پلیز ابھی کر لے لالا سے بات، وہ لاڈ دکھاتی التجائیہ انداز میں بولتی۔ آنکھیں موند گئی۔ زحال نے اس کا نرم و ملائم ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامتے اپنے لبوں سے لگا لیا۔ اس کے ایک جانب زمل تھی اور دوسری جانب ضالع چھوٹے چھوٹے خراٹے لے رہی تھی۔ زحال دونوں کے بیچ کتنی ہی دیر جاگتا اسی بارے میں سوچتا رہا۔ وہ مکمل تھا، ماں باپ بہن بھائی کے بغیر، جو اب جواب کہیں دور سے نہیں میں آیا تھا۔ بیوی بچے کسی بھی انسان کے لیے کافی ہو سکتے ہیں اگر اس کی زندگی میں صرف وہی دو ہوں، لیکن باقی رشتوں کے حیات ہوتے انسان کی کوئی وقت نہیں رہتی۔ اس نے اپنے موبائل پر ٹائم دیکھا، جہاں 2 بج رہے تھے۔ وہ دھیرے سے زمل کو اپنے بازو سے نیچے اتارتا اٹھ کر اپنی شرٹ پہننے لگا اور بنا قدموں کی آواز کیے ایک نظر زامل کو دیکھنے گل کے کمرے میں گیا۔ وہ مزے سے گل کے بازو پر سویا مست خراٹے مار رہا تھا۔ زحال کو اپنے بیٹے پر شدت والا پیار آیا، جو اس کی بہن کی زندگی میں ہوئی کمیوں کو اپنے باپ کے ساتھ مل کر پوری کر رہا تھا۔ آج کی صبح بھی نہایت خوشگواریت سے ان کی زندگیوں میں شامل ہوئی تھی۔ ہلکی سنہری دھوپ پاشا ولا کے شیشوں سے چھن کر اندر جا رہی تھی اور لان میں پھیلی اوس کی بوندیں ایسے چمک رہی تھیں جیسے زمین نے موتی اوڑھ لیے ہوں۔ فضا میں پھولوں کی خوشبو، پرندوں کی چہچہاہٹ اور بچوں کی ہنسی ایک دوسرے میں گھل کر ایسا سما بنا رہی تھی کہ دل خود
بخود مسکرا اٹھے۔ گلنان کے بیچوں بیچ اپنی ویل چیئر پر بیٹھی تھی۔ سفید لباس میں بال ہوا کے دوش پر ہلکے ہلکے اڑ رہے تھے۔ اس کے گرد زامل زالے خود سے چلتے پھرتے کھیل رہے تھے، اور عبدالباری اپنی گاڑی پر کبھی بلبلوں کے پیچھے، کبھی ایک دوسرے کو پکڑتے۔ گل ان سب کے ساتھ خود بھی بچی بن گئی تھی، کبھی کسی کے ساتھ کسی کے گال تھپتھپاتی، کبھی کسی کی ناک دبا کر ہنس دیتی۔ سورج کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑتی تھیں تو وہ روشنی جیسے اس کے گرد ہالہ بنا لیتی۔ وہ واقعی صبح حسین تھی، پرسکون، شاداب اور زندگی کی خوشبو سے بھری ہوئی، بالکل ویسی جیسے گل کے دل کی مسکراہٹ تھی۔ اس وقت زندگی جیسے شروع ہوئی تھی اس کی۔ اسی وقت بلیک پینٹ پر اسکائی بلو رنگ کی بٹنوں والی شرٹ پہنے، ماتھے پر پرکشش انداز میں بکھرے بال، چہرے پر اپنی بہن اور بچوں کو دیکھتے ہی آنے والی خوبصورت مسکراہٹ لیے زحال گل کے قریب ہی صوفوں پر بیٹھ گیا۔ جمل ان سب کو ایک ایک فیڈر دے رہی تھی۔ کیا تم سب سے ملنا چاہتی ہو؟ زحال کے سوال پر گل نے بے اختیار گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ چہرے کی مسکراہٹ پل میں دھیمی پڑتی محسوس ہوئی۔ میں آپ لوگوں کو کم سے کم 45-47 منٹ کے ایپیسوڈ دیتی ہوں، اور آپ لوگ اپنے ٹارگٹ کمپلیٹ کرنے کی سپیڈ دیکھ لیں۔ آپ لوگ ماشاءاللہ سے بہت آسانی سے ٹارگٹ پورا کر سکتے ہیں، لیکن کچھ ریڈرز اتنی سستی دکھا دیتے ہیں کہ 45 منٹ کی ایپیسوڈ ریڈ کر سکتے ہیں، بٹ 1 منٹ لگا کے وہ ایک چھوٹا سا کمنٹ، ایک نینو سیکنڈ لائک اور چینل سبسکرائب نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، یہ کسی بھی ایڈیٹر کے لیے ٹھیک ہے، چاہے وہ کوئی رائٹر ہے یا اس کا کوئی اور کانٹینٹ ہے، وہ ڈیزرو کرتا ہے اس چیز سے، اس کو موٹیویشن ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ سو پلیز میں سائلنٹ ریڈرز کو کہہ رہی ہوں کہ تھوڑی سی محبت دکھایا کریں، ٹھیک ہے، اور ان کو موٹیویٹ کیا کریں تاکہ وہ آپ کے لیے بہترین اپنے کانٹینٹ کو کر سکیں، کیونکہ جتنا کانٹینٹ بہترین ہوگا آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، ٹھیک ہے، آپ کا ہی موڈ چینج ہوگا اور آپ اس کو اور زیادہ انجوائے کریں گے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔